جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے کہ آج ابھی نقوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لونلیس ہے، اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہی ہے اس کنٹری میں. آپ اس کے اوپر کچھ بولنا چاہیں گے، کیوں اتنی ہے؟ ظاہر ہے یہ بڑی پرابلم بھی ہے آج کل، میں دیکھتا ہوں، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں بزی ہے، اپنی پڑھائیوں میں بزی ہیں، بچے بزرگ جو ہیں ماں باپ اپنے کام میں بزی ہیں، تو بہت زیادہ لونلینس ہو گئی ہے. اور ابھی ایک سروے بھی ہوا تھا ریسنٹلی انٹرنیشنل، اس میں یو کے کو نمبر 2 ملا تھا لونلینس کے اندر، کہ یعنی ہمارے یہاں کے لوگ لونلی ہیں، نمبر ٹاپ 2 میں سے ہیں. سوری. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کیا وجہ ہے. سوشل کیئر ہونا تو صحیح ہے، جیسے ابھی ہمارے نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ سوشل کے لیے خود سوشل ہونا ضروری ہے. تو ہمارے یہاں سوشل ہونا ختم ہو گیا ہے سلسلہ. اب دیکھیے کہ اگر آپ کام پر جا رہے ہیں، آج کل کتنے لوگ ہیں ایسے دوست احباب ہیں جو آپ شام میں مل کے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کا پوچھتے ہیں. اسی لیے ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں، تاکہ آپ جب جائیں تو آپ کو ایک دوسرے کے مسائل پتہ لگیں. اگر آپ روز نہیں جا سکتے تو کم سے کم جمعے کو جائیں مسجد میں آپ، تاکہ ایک دوسرے کے مسائل سوشلائز آپ کی لائف ہو. اگر آپ جمعے کو نہیں جا سکتے تو کم سے کم سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز آپ عیدگاہ میں پڑھنے جائیں، تاکہ آپ کو میجورٹی آف لوگوں سے ملاقات کا موقع ملے اور سوشل ہو سکیں، ایک دوسرے کی تکلیف پریشانی. کیونکہ 50 سے 60% پریشانی تو کسی کو سنانے سے کم ہو جاتی ہے. تو لیکن آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں سننے کے لیے یا بتانے کے لیے، دل ہلکا کرنے کے لیے، تو اس کو کیا کریں گے. تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین بول رہا ہوں، مشہود. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. اور یہ جو مختلف آپ پروگرامز لا رہے ہیں، ٹاپکس لا رہے ہیں، جی یہ بہت ہی بہترین ہے. شکریہ. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ جو چینج از اے لا آف نیچر. اوکے. ہر چیز دنیا میں چینج ہو رہی ہے اور تبدیلی ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی. یہ اور اس سے اتفاق ہے، تمام لوگ اس سے متفق ہیں. جی جی. اب وہ پہلے ایسا تھا نا کہ فٹ پاؤنڈ سیکنڈ سسٹم برٹش سسٹم تھا، اور فرینچ سسٹم CGS سسٹم، سینٹی میٹر گرام سیکنڈ سسٹم. تو سب لوگوں نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ فرینچ سسٹم اچھا ہے. تو اس لیے یہ اب چینج ہو رہا ہے اور سالوں سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اور بھی چینجز آئی ہیں کہ پہلے بسز میں کنڈکٹر ہوتا تھا، اب وہ صرف ڈرائیور. تو لوگ بڑے کنفیوز تھے شروع میں، وہ ایک ڈرائیور کس طریقے سے، اور جو بڑا ٹائم لگے گا یہ. خیر وہ آہستہ آہستہ اس میں کارڈ سسٹم اور یہ چیزیں پیدا ہو گئی. تو اس سے چینج سے یہ نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، انوویشن. ہاں جی. اسی طریقے سے کہ اگر مان لیجیے ایک آپریشن ہونا ہے کسی ریموٹ ایریا میں، اسکاٹ لینڈ میں، اور وہاں پر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، ایکسپرٹ یہاں لندن میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ویڈیو لنک سے اس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اور وہ آپریشن کامیابی سے ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں روکوں، مسلمان ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اور تیز بھی ہیں. ہم نے بہت عرصے پہلے ٹیلی فون پہ نکاح کرنا شروع کر دیا تھا. بے شک. جی آپ جاری رکھیے آپ بات. مگر دیکھیے آپ اس میں بھی چینج آ جاتی ہے. ہاں برٹن نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. ہاں یہ تو ہے. خیر صاحب، تو یہ چینج از آلویز گڈ، اور چینج سے بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، نئی تھنکنگ ہوتی ہے. اور اب یہ جو A* اور ABC یہ جو ہے اب 1 2 3 میں اور 9 تک جا رہا ہے، تو یہ بھی آہستہ آہستہ لوگ اس کو سمجھنے لگیں گے. کنفیوژن تو ہوگا، بالکل صحیح. ہر ایک چیز میں کنفیوژن ہوتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. ہم اس کو آہستہ آہستہ استعمال کرتے ہیں اور یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو وہ کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس پر ہم وہ مہارت کر لیتے ہیں. صحیح. اب لونلی نیس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ ڈاکٹر صاحب؟ لونلی نیس برٹن میں بہت ہے، جو کہ ہمارے ملکوں میں بالکل بھی نہیں ہے اور بہت ہی کم ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. وہ جوائنٹ سسٹم اور
یہ جو سیپریٹ لوگ رہتے ہیں اس سے بہت یہ اس کا بیسس یہی ہے. بیسک ریزن اس کی جوائنٹ سسٹم, جوائنٹ فیملی سسٹم اور الگ رہنے کا جو سسٹم ہے, یہ آپ کے خیال میں بیسک کلپریٹ یہ ہے اس کی وجہ, لونلینس کی. وہاں پر آپ کے دادا دادی کے ساتھ ساتھ ینگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, یہ بھی ہیں. اس سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کوئی بیمار ہے, تو کوئی نہ کوئی آسانی سے وہاں موجود ہے. وہ اتنے وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اتنے رشتہ دار ہیں کہ ان رشتہ داروں کو دیکھ کے دوسرا ہو جائے کہ بھائی اتنا خرچہ کون کرے گا. ہاں, جو ریسپانسبل ہے اس کو تو ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ میں کہاں سے اتنا پیسہ لے کے آؤں. جی یہ فائدہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ سسٹم ہے وہ ایزی ہے اور اچھا سسٹم ہے اور اس میں خرچے بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز میں بہت خرچہ ہے, وہاں دفنانا مردے کو بہت سستا ہے, یہاں بہت مہنگا ہے. اچھا, یعنی یہ تو خیر تھوڑا سیریس اس پہ چلے جائے گا, لیکن آپ کوئی ایسا مجھے مثال کا یہاں کی سچویشن, کیونکہ آپ بہت عرصے دراز سے یہاں مقیم ہیں ماشاءاللہ, آپ کے بچے بھی یہاں پر سیٹ ہیں سارے, آپ کیا مطلب کچھ ایسی چیزیں بتائیں یا کچھ ایسی چیزیں تجویز کریں کہ اس سسٹم میں دیکھیں جو ماحول ہے وہ تو چینج نہیں کر سکتے ہم, لیکن کچھ اپنی عادات, کچھ اپنی ایٹیٹیوڈ, کچھ اپنی ہابیز, کچھ ایسا ایڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ لونلینس کم ہو جائے, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ پہلے جو لونلینس تھی بہت سال پہلے, 20 سال 25 سال پہلے, تو ایک تو وہ جو ڈسیبلڈ لوگ ہوتے تھے اور اولڈ پیپل, وہ اپنے گھر میں وہاں پر میل آن ویل, یہ سسٹم کاؤنسل کا بہت اچھا تھا. میل آن ویل آپ کو دن میں ایک وقت گرم فوڈ سپلائی کیا جاتا تھا. اوکے. اس کے بعد میں پھر وہ سروسز کچھ کم ہوئی اور انہوں نے ایک ویک کا فروزن فوڈ سپلائی کرنا شروع کر دیا. اچھا. تو اب وہ اتنا ٹیکس اس زمانے میں کم تھا, اب یہ کاؤنسل ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے اور سروسز کم ہوتی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے, ٹھیک ہے, پریشانی ہے لوگوں کو اس طرح. ٹھیک ہے. اور پہلے یہ بھی تھا کہ وہ جیسے ویل چیئر فار ایگزامپل, تو اس میں اگر آپ کا مکان ہے اور آپ اونر ہیں اور آپ ویل چیئر پر ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی شخص نہیں ہے یا کم ہے اور وہ زیادہ تر آپ لونلی رہتے, تو وہ مکانوں کو تبدیل کر دیتے تھے گرانٹ دے کر. ٹھیک ہے. جیسے کارنرز ہیں, ویل چیئر اس میں نہیں آ سکتی, تو اس کے کارنرز کو وہ ویسے راؤنڈ کر دیتے تھے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ایز یوزول ہمارے ساتھ کالرز, کافی کالرز موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم انشاءاللہ آپ سے یہ گفتگو کرتے رہیں گے, لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم تک پہنچا اور آپ کی تجویز بھی ہم تک پہنچی, تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہدایت ٹی وی اور ہمارا ٹاپک ہے لونلینس. اس میں ڈاکٹر مشہور صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ پہلے زمانے میں میل آن ویل تھا, پھر اس کے بعد کس طریقے سے سسٹم میں چینجز آئیں اور اب صورتحال جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین, آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی فون نہیں کرتا, یہ ایک سوال ہے. جو لوگ مجھے فون کر کے نہیں پوچھتے, یہ ایک سوال ہے ان کے لیے. لیکن میں کتنے لوگوں کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھتا ہوں. میں اس جو کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, اس کمیونیکیشن کے اس کو کس طریقے سے قربت کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. کیا خیال ہے سہرا اس کے بارے میں آپ کا؟ بالکل صحیح ہے. ہم اپنے آپ کو بھی پہلے دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کی کیئر لیتے ہیں, یا ہمارے کوئی بزرگ ہیں, فائن وی آر ناٹ, ہمارے ہاں یا یو کے میں اتنا زیادہ نہیں ہے وہ کسٹم کہ ہم لوگ ساری فیملی ایک ساتھ رہیں, ایوری بڈی اسٹے سیپریٹلی. جیسے بچوں کی شادی ہوتی ہے ان کو ہم سیپریٹ کر دیتے ہیں. ہم کتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, ہم کتنے لوگوں کو فون کر کے پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے, یا ہم کتنے لوگوں کو وزٹ کرتے. میں کسی کو جانتی ہوں, دس لیڈی یوز ٹو بی اے ویری ایکٹیو پرسن ان دا ماسک, ان دا مشن. دین شی بیکیم کوائٹ ill. پہلے اتنے لوگ تھے پوچھنے والے, اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں
लोगों को फ़ोन करती हूँ, फ्रेंड्स को जो पुरानी फ्रेंड्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग कहते हैं द वे दे आर इन अ हरी कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, तो आई फील कि आई थिंक दे आर कटिंग मी शॉर्ट, सो आई स्टार्टेड कॉलिंग देम लेस. अब ऐसा हो गया कि मुझे कोई भी फ़ोन नहीं करता और कोई भी मुझसे नहीं पूछता कि आपकी तबीयत कैसी है. बिल्कुल सही है. और ये मैंने अपने यहाँ लोकल जो मेरी मॉस्क है, वहाँ के जो मेरे पेश इमाम हैं, उनकी तबीयत कुछ अरसे ख़राब रही, तो मैंने ये बेड़ा उठाया था कि मैं लोगों को सिर्फ ये कह रहा था कि आप मिले ना, आप उनके से फ़ोन करें, उनकी तबीयत पूछें, 10 मिनट 5 मिनट उनकी तबीयत पूछ लें, उनको सिर्फ इस बात की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि उनकी गैर मौजूदगी को महसूस किया जाता है. बिल्कुल. अगर कोई शख्स नहीं आ रहा तो उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करें, आप उसको ये एहसास दिलाएं आप कि आपकी गैर मौजूदगी को महसूस किया जा रहा है, तो उसके अंदर खुद ब खुद एनर्जी आएगी. हमने ये चेक करना है, मिसाल के तौर पर मेरे पास फ़ोन लिस्ट बहुत बड़ी है, फ्रेंड लिस्ट मेरे पास बहुत बड़ी है, क्या मेरे पास कोई एक दोस्त ऐसा है जो अगर एक दिन फ़ोन ना करे तो मुझे फ़ील होगा कि मेरे आज कुछ कमी बाकी रह गई, आज कुछ इनकम्प्लीट चीज़ है? या कोई एक ऐसा शख्स है जो आपको फ़ोन ना करे तो आप ये सोचें कि यार आज उसकी से मेरी बात नहीं हुई? कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स है? अगर है तो ज़रूर अच्छी बात है, हमें बताइए कि कैसे आपने रखा है, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए हमें कि ऐसा कोई शख्स हो. कम से कम एक शख्स तो ऐसा हो हमारी लाइफ में. मैं घर वालों की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है घर वाले हैं वो तो रह रहे हैं, यहाँ पर तो बच्चे आपस में, बच्चे माँ बाप को फ़ोन नहीं करते, तो हमारे पास फ़ोन लिस्ट में क्या कोई एक शख्स ऐसा है जो अगर हमें फ़ोन ना करे तो हमें ये फ़ील होता है कि आज उसका फ़ोन नहीं आया तो आज समथिंग रॉन्ग, और फिर रिटर्न में हम उसको दूसरे दिन फ़ोन करके ये पूछते हैं कि यार कल आपका फ़ोन नहीं आया था, आर यू ओके? या मैं तो अभी आपको बताऊं कि मेरे कॉलर नहीं थे मौजूद पिछले हफ्ते, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मौजूद नहीं थे. ये कोई मैंने उनको एहसान नहीं किया, मेरा प्रोग्राम है ये, इसमें कर रहे हैं, लेकिन एहसास की बात है, ये आपकी बाउंडिंग होती है, आप एक दूसरे से कितना बाउंड है. उसके लिए मौला का कौल भी है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके फासले करीब हों, आप दोनों एक दूसरे से करीब, आपके दिल एक दूसरे से करीब होना चाहिए. दोस्ती ये नहीं होती कि आप रोज़ाना मिलते हैं, दोस्ती ये होती है कि एक दूसरे का कितना एहसास है आपको. ये हमें चेक करना है. ये लोनलीनेस का एक ही हल है. अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपने फ़ोन पे बात नहीं की उनसे, या आप नहीं करते, तो अपनी प्लीज़ हैबिट बनाइए कि कम से कम 24 आवर्स में एक दफ़ा फ़ोन कीजिए उनको विदाउट एनी रीज़न, ताकि उनको पता लगे कि यू आर मिसिंग दैम. इसी तरह जो पेरेंट्स फ़ोन नहीं करते अपने बच्चों को कि जी हमें फ़ोन, आजकल क्या होता है सहरा आपको पता है, यानी ये तो फ़ोन की बात है, आप फेसबुक पे अगर मैं कोई चीज़ शेयर कर रहा हूं तो लोग वो लाइक नहीं करते क्योंकि जी हमारी पोस्ट लाइक नहीं करता तो हम भी इसकी पोस्ट नहीं लाइक कर रहे. बिल्कुल. तो ये एटीट्यूड हमें छोड़ना पड़ेगा. हमें मौला का कॉल है कि अपने दोस्तों से राब्ता मुनक़ता करने का जितना कंट्रोल मेरे पास है उतना उनके पास नहीं है. अगर मैं चाहूं तो मेरे दोस्त मुझसे राब्ता मुनक़ता कर सकते हैं, अगर मैं ना चाहूं तो वो नहीं कर सकते. क्यों? वो फ़ोन नहीं करेंगे, मैं उनको फ़ोन करूंगा. वो मुझे मैसेज नहीं करेंगे, मैं उनको मैसेज करूंगा कि भाई तुम ठीक ठाक हो, सही हो. लेकिन ये कितनी दफ़ा करूंगा, क्योंकि मौला का ये भी कॉल है कि अगर जो आपको जितनी अहमियत दे रिटर्न में आप उसको उतनी अहमियत दें. तो ज़ाहिर है मैं इंसान हूँ, 1 2 3 4 दफ़ा मौला का वो सिला रहमी वाला कॉल मुझे याद दिलाता रहेगा, लेकिन फिर 3 4 5 टाइम 4 टाइम के बाद मुझे दूसरा कॉल याद आने लगता है कि जो शख्स आपसे जितना आपको वेटेज दे, जितना आपके साथ ताल्लुक़ रखना चाहे, उससे उतना ताल्लुक़ रखें. तो सहरा आप क्योंकि ज़ाहिर है आपका हल्का अहबाब ज़्यादा बड़ा है बच्चों और पेरेंट्स के सिलसिले में, आप इसके बारे में क्या फरमाएंगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अक्सर कई दफ़ा होता है कि मैं 5 मिनट ज़रा लेट हूँ पहुँचने में, वे एम टीचिंग, तो अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं कि आप अभी तक आई नहीं. तो ये नहीं कि they were looking at the watch that I did not reach in time, 2 minutes late or 3 minutes late. They were just concerned. That makes me feel quite nice about it, that they were concerned that am I okay that I did not reach there in time. Same thing, if we start making our habits into this, that अगर कोई बीमार है, हमारे पास अच्छा एक्सक्यूज़ होता है, आई एम एट वर्क, आई हैव टू कम बैक होम, लुक आफ्टर द किड्स, कुक फूड एंड ऑल दैट, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकी. और हमें पता है कि दैट शख्स वो जो है बेचारा, इफ़ यू गो देयर दैट मेक्स द पर्सन फील नाइस कि कोई मुझे देखने आया है. यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग अलॉन्ग विद यू, यू जस्ट हैव टू गो एंड से आप कैसे हैं.
آپ کی طبیعت کیسی ہے, دیٹ میکس دا پرسن فیل نائس. اور رہا جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا, مے بی ابھی اتنی لونلیس پھیل گئی ہے کہ دیر آر سو مینی پیپل ان دا کیئر ہاؤسز, اور اس کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے, بیکاز وی ڈونٹ ٹیک کیئر آف ایلڈرس, پیرنٹس, اور دیٹ گوز فار ایوری بڈی, ناٹ اونلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اس, اٹ از all from all communities. میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف بچوں کا اس میں قصور نہیں ہے کہ بچے نہیں کرتے, بہت سارے پیرنٹس بھی they are so busy in their life. وہ بچے کو, ان کو فرق نہیں پڑتا کہ بچہ اسکول گیا ہے نہیں گیا, it makes no difference to them. اور بچہ روزانہ بچہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ روزانہ بچے کو دیکھتے ہیں وائی فائی پہ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے, ایک دن وہ نہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ ان کے لیے it makes no difference to them. They should have find out کہ ہاں جی یہ روزانہ یہ یہاں ہوتا تھا, آج کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہے. پیرنٹس بھی کچھ ریلیکٹنٹ ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن کچھ پیرنٹس بھی اتنے بزی ہو گئے ہیں اپنی لائفز کے اندر, اپنی معاشی زندگی سنوارنے میں اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے سب کچھ تو دیا ہے بچوں کو, نیا موبائل ہے, نئی ٹیبلٹس ہے, نیا سب کچھ, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, اور کیا چاہیے ان کو. پیسے نہیں چاہیے ان کو, اٹینشن چاہیے آپ کی. بچوں کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آج آپ اپنے بچوں پہ توجہ کریں گے تو کل آپ کے بچے آپ پہ توجہ کریں گے. اب میں سمجھتا ہوں آج بچوں کو عادت ہو گئی ہے کہ ان کو توجہ نہیں ملتی تو کل کو وہ آپ کو توجہ نہیں دیتے. تو واٹ یو گیو یو گیٹ اٹ بیک, آپ کے پاس وہ مڑ کے واپس آتی ہے چیز آپ کی. تو یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. آج کا لونلینس کا ٹاپک رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ سب سے دستبستہ یہ گزارش کروں کہ آپ اپنی زندگیوں میں ایک چینج لے کے آئیے. وہ چینج کیا ہو, آج سے آپ یہ تہیہ کیجئے کہ میں جس سے بات نہیں کرتا آج میں اس سے بات کروں گا. میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے کتنے عرصے سے بات نہیں کی, آج میں اس سے فون کر کے صرف اس کی طبیعت خیریت پوچھنے کے لیے فون کروں گا کہ ہاں تم صحیح ہو, کسی کام کے لیے فون نہیں کروں گا. عام طور پہ اتنی بدگمانی ہو گئی ہے کہ اگر میں کسی کو صرف خیریت کے لیے فون کروں تو بھی عام طور پہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے ایک دوست کو فون کیا آپ نے تو وہ پورے ہاں خیریت تو ہے, کیا کام ہے. میں نے کہا بھائی میں نے صرف خبرگیری کے لیے آپ کو فون کیا ہے, مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. میں صرف چاہتا ہوں, کیونکہ بدگمانی اتنی ہو گئی ہے, زمانہ ایسا سسٹم میں چلا گیا ہے, یہ اس بدگمانی کی وجہ سے بڑی دوریاں ہو گئی. اور لونلی نیس کا مقصد اصل وجہ بھی یہی ہے کہ پیرنٹس اپنے مشاغل میں مصروف ہیں, بچے اپنے مشاغل میں مصروف ہیں, نہ پیرنٹس کو بچوں کی توجہ ہے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک ظاہر ہے کچھ اچھے پیرنٹس, کچھ اچھے بچے بھی ہیں, بالکل میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں نارمل جو ہمارے معاشرے میں چیز کی ترویج ہو گئی ہے, ایک رائج ہو گئی ہے چیز, وہ یہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنے کام میں مصروف, میں اپنے کام میں مصروف. نہ میں اپنے بچوں کو پوچھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں, نہ میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, نہ میں اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے پوچھتا ہوں ہاں بھائی خیریت ہے. کیونکہ ایسا نہ ہو میں فون کروں تو وہ یہ نہ کہہ لیں کہ جی ہمیں کوئی پیسے بھجوا دو تھوڑے سے, کوئی پاؤنڈ ہی بھجوا دو تھوڑے سے, کچھ ڈالر ہی بھجوا دو تھوڑے سے. نہیں تو وہ ہمیں یوں نہیں کرتے کہ جی بڑی ناک ان کی اونچی ہے, وہ تو ویسٹرن کنٹری میں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی فون کریں گے. تو یہ بدگمانیاں ختم. میں اپنے بھائی کو فون کروں صرف اس لیے کہ وہ میرا بھائی ہے, میں یہ سب بھول جاؤں. میں اپنی بہن کو فون کروں کہ میری بہن ہے, اپنے ماں باپ کو فون کروں کہ میرے ماں باپ ہیں, اپنے دوست کو فون کروں کہ جی میرا دوست تھا, میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے, اٹھا بیٹھا ہوں, کھایا ہے. میں پوچھوں تو صحیح کہ ہاں بھائی آپ کی جاب ٹھیک چل رہی ہے, آپ صحیح ہو, طبیعت ٹھیک ہے, آپ سب خیریت ہے. یہاں پر پاکستان میں تو یہ ہے کہ کم سے کم کوئی مر جائے تو کم سے کم پتہ لگ جاتا ہے. یہاں تو سسٹم ایسا چل گیا کہ ہارڈلی اگر کوئی مر گیا تو پتہ لگے گا کہ جی مر گیا ہے. مثال کے طور پر شاید ہم لکی ہیں اس معاملے میں کہ اگر مر گئے تو شاید منڈے کو ہمارے پروڈیوسر صاحب ایک پٹی چلا دیں کہ جی کیونکہ جو اینکر پرسن تھے وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو آج پروگرام نہیں ہوگا. لیکن کتنے لوگوں کو یہ فیسلٹی مہیا ہے. تو فار گاڈ سیک فون کریں ایک دوسرے کو. اس موبائل کی جو ایجاد ہوئی ہے اس کو پازیٹیولی یوز کریں, ایک دوسرے کی طبیعت, ایک دوسرے کی خبر گیری کریں. معاشرے میں یہ جو لونلینس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور کچھ فرمائیے آپ, میں تو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے اتنا کچھ بول دیا, کچھ چھوڑا میرے لیے بولنے کے لیے. میں تو کالرز کا انتظار کر رہا ہوں, کالرز کے لیے کر رہا ہوں کہ کالرز فون کر کے اپنی رائے دیں. لیکن میں آپ کو نقوی صاحب ایک اور بات بتاؤں کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگنے کے لیے ہم نے رخ کر لیا ہے کہ ہم نرسنگ ہوم کی طرف ماں باپ کو لے کے جا رہے ہیں.
ہم اپنے پیرنٹس کو یا اپنے ایلڈرس کو جو بھی ہم سے نہیں سنبھالے جاتے کیونکہ وہ اتنے بیمار ہیں یا اتنا ان کا پرابلم ہے اور وی فائنڈ اٹ اے برڈن آن اس, ہم ان کو کیئر ہومس میں چھوڑ رہے ہیں. اور وہ کیئر ہومس میں اب آپ نے کتنی بار جا کے پوچھا ان کو کہ آپ کیسے ہیں, بیکاز اب اپنے سر سے بوجھ اتار کے آپ نے ان کے سر پہ ڈال دیا کیئر ورکرس کے, اس کے بعد اور وہ جو ان کا تکلیف ہے وہ بہت بری ہے. بالکل صحیح ہے ناظرین, آپ نے انہوں نے آپ کے لیے جو کچھ کیا, دے آر ناٹ آسکنگ یو ٹو ریپے بیک, مگر اگر آپ جا کے ان سے پوچھ لیں, مانا کہ آپ کی زندگی اتنی مصروف ہے, بٹ اتنی مصروف مت بنائیے گا کہ آپ ان کو بھول جائیں کہ وہ نرسنگ ہوم میں ہے یا وہ کیئر ہومس پہ ہے, کہیں بھی آپ نے ان کو ڈالا ہوا ہے کیونکہ آپ سے ان کی کیئر نہیں لی جاتی. میں ایک فیملی کو جانتی ہوں, اس کی بچوں کی جو دادی تھی اس کی بہن ان کے گھر میں رہتی تھی, شی واز نیور میرڈ, تو وہ بیچاری آہستہ 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 جیسے عمر گزرتی گئی بیمار کرتی, ان کی بچیوں نے اتنی خدمت کی. میں خود ان کو بچیوں کو پڑھاتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ وہ ان کو اس اپنی دادی کی بہن کو, ان کو بھی دادی کہتی تھی, اور اتنی خدمت کرتی تھی جیسے وہ اپنی دادی کی کرتی ہیں. ان کے کبھی وہ ان کو وامٹنگ ہو رہی ہے کچھ بھی, دے وڈ ناٹ فیل شیم یا گندا فیل کرنا, دے وڈ نیور سے اٹس ڈسگسٹنگ, اور شی وڈ بی کافنگ. اتنی خدمت کی, اتنی دعائیں ان کو ملی, اور ماشاءاللہ سب ان کی بچیاں جو ہیں وہ پڑھ بھی اچھا رہی ہیں, مذہب کی طرف بھی ہیں, روزے بھی رکھتی ہیں, تو ان کے گھر میں بڑی برکت ہے. نہیں یہ ضروری ہے یہ ناظرین, اور ساتھ ہی ہمارا سوال بھی چل رہا ہے. آئی ہوپ پروڈیوسر صاحب نے سوال لگایا ہوا ہوگا اور آپ کے سوال کی ضرورت بھی ہے, جواب کی ضرورت ہے. اگر آپ دینا چاہیں, سوال اسکرین پہ آ رہا ہے کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس, جب تک آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور جب آپ شیئر کر لیں تو پھر وہ آپ کے پاس نہیں رہتی. وہ ایسی کیا چیز ہے جس کے بارے میں, اگر اس کے بارے میں آپ سوال کا جواب دینا چاہیں تو ضرور جواب دیں. اور اگر لونلی نیس کے بارے میں آپ ہمیں فون کر کے اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور رائے دیں. ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں, اور ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ سیگمنٹ خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں ہم, تاکہ بولنے کو تو ظاہر ہے ہم بول سکتے ہیں, بات کرنے کو ہم کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو اس سیگمنٹ میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹو وے ٹریفک کا پتہ لگے. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, دیکھنے والے کیا سوچ رہے ہیں, دیکھنے والے کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں معلوم ہو, تاکہ اس سے کلیکٹیولی لوگوں کو پتہ ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام جی, میں نقوی بول رہا ہوں جی, آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی نقوی صاحب بسم اللہ. یہ ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں رہتا, اس کا جواب. اچھا نقوی صاحب, آپ کا میں نے جواب لکھ لیا ہے, لیکن اس کا جواب میں آخر میں بتاؤں گا صحیح ہے کہ نہیں, لیکن میں نے آپ کا جواب لکھ لیا. تو یہی ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے, وقت شیئر کرتا ہے جی, اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کی بات کرتا ہے, اس کے ساتھ وقت دیتا ہے اس کو, جی, لیکن وقت تو اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے, ٹھیک, اور چلتا رہتا ہے, لیکن کیا وقت پھر کبھی ہاتھ نہیں آتا. جی, اس لیے ٹائم از دا گریٹ ٹیچر, ورڈ از دا گریٹ لیبارٹری. ٹھیک ہے, آپ کا میں نے نام لکھ لیا ہے اور آپ کا جواب بھی لکھ لیا ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام دیکھتے رہیے, اینڈ آف دا پروگرام میں اس کا صحیح جواب بتاؤں گا کہ کیا ہے. آپ کے خیال میں وقت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس, جب تک آپ کے پاس ہے آپ کی ہے, اور جب آپ شیئر کر لیں تو آپ کی نہیں رہتی. بہت شکریہ جواب دینے کے لیے نقوی صاحب. تو ناظرین, یہ سوال کا سلسلہ ہم نے پچھلے ہفتے سے شروع کیا تھا. ایک برین ٹیزر ہے, ہم نے سوچا کہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے ایک ایسا چھوٹا سوال رکھیں جو عام طور پہ جس کا جواب کوئی ٹیکنیکل وہ نہیں ہے, اور ضروری نہیں کہ اس کا جواب سب کو آتا بھی ہو. مجھے بھی نہیں آتا تھا, میں نے پہلے تھوڑا پڑھا, دیکھ کے جب سمجھا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ رکھا. تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو غلط بھی جواب دیں گے, صحیح بھی جواب دیں گے. تو ہمارا مقصد اس سیگمنٹ میں سوال رکھنے کا کسی کی ذہانت کو چیلنج کرنا نہیں ہے, نہ یہ ثابت کرنا کہ ہم کسی سے زیادہ جانتے ہیں. ہمارا مقصد یہ کہ جیسے ہم نے ریسرچ کی, تھوڑی سی ریسرچ کر کے یہ سوال کا جواب حاصل کیا, اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا. ایسے ہی جو دیکھنے والے ہیں وہ تھوڑا سا ان کو ذہنی ایک ایکسرسائز ملے, ایک ذہنی آزمائش کا ایک موقع ملے کہ چلو گوگل پہ دیکھیں, چیک کریں کہ کیا ہے. تو اسی بہانے ان کو تھوڑا سا ایک پریکٹس بھی مل جائے گی, اور تھوڑا اگر نہیں بھی ملے گی تو یہ پروگرام دیکھتے رہیے. اینڈ آف پروگرام اس کا جواب بتائیں گے, اور انشاءاللہ اس جواب سے آپ
آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اب ایک وقت ہو رہا ہے بریک کا. اس بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو یہ سوال اور یہ ڈسکشن جاری رہے گی. آئی ہوپ یو آر انجوائنگ دس. ویل بی ویٹنگ فار یور فون کالز. اسٹے ود ہدایت ٹی وی. ویل سی یو آفٹر دا بریک.